بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ بات ہے سن 1972 کی، جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے فزیکل ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری یورینکو میں ملازمت اختیار کی۔ یورینکو برطانیہ، جرمنی اور ڈچ کی کمپنیوں کے اشتراک سے وجود میں آئی تھی، جسے 1971 میں قائم کیا گیا تھا تاکہ سینٹریفیوجز کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کی تیاری اور تحقیق مکمل ہو۔ یہ سینٹریفیوجز انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نچلی سطح کی سیکیورٹی کلیئرنس دی گئی تھی، لیکن نگرانی کے کمزور عمل کی وجہ سے انہیں سینٹریفیوج ٹیکنالوجی کی مکمل معلومات تک رسائی حاصل ہو گئی۔ انہوں نے ہالینڈ میں قائم ڈچ پلانٹ کا متعدد مرتبہ دورہ کیا۔ ان کی ایک ذمہ داری جدید ترین سینٹریفیوجز سے متعلق جرمن دستاویزات کا ڈچ زبان میں ترجمہ کرنا بھی شامل تھا۔ سپتمبر 1974 کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو خط لکھا، جس میں انہوں نے ایٹم بم بنانے کے لیے اپنی خدمات فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ اس خط میں ان کی رائے تھی کہ سینٹریفیوجز کو استعمال کر کے جوہری بم بنانے کا راستہ پلوٹونیم، جس سے پاکستان پہلے بم بنانے کی کوشش کر رہا تھا، کے ذریعے بم بنانے سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں جوہری ری ایکٹرز اور ری پروسیسنگ ہوتی ہے۔ اگست 2009 میں ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران ڈاکٹر قدیر خان نے بتایا کہ میں نے سپتمبر 1974 میں بھٹو کو خط لکھا کہ میرے پاس مطلوبہ مہارت ہے۔ بھٹو کا جواب بہت حوصلہ افزا تھا۔ 2 ہفتوں بعد انہوں نے مجھے جوابی خط لکھا، جس میں مجھے پاکستان واپس آنے کے لیے کہا۔ ان کے مطابق دسمبر 1974 میں پاکستان واپسی پر میں بھٹو سے ملا۔ میں نے ٹیکنالوجی کے بارے میں منیر احمد خان اور ان کی ٹیم کو تفصیلات سے آگاہ کیا اور ہالینڈ واپسی سے قبل ان سے انفراسٹرکچر کی تیاری کے لیے کہا۔ 1975 میں میں دوبارہ پاکستان واپس آیا۔ میں ہر سال کراچی میں اپنے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے آتا تھا۔ بھٹو نے مجھے سائٹ کا معائنہ کرنے کے لیے کہا تاکہ دیکھ سکوں کہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں۔ میں نے بھٹو سے کہا کہ مجھے ہالینڈ واپس جانا ہے، تاہم ان کا اصرار تھا کہ میں واپس نہیں جا سکتا اور مجھے یہاں پر رہنا ہوگا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بھٹو کو بتایا کہ وہاں ہالینڈ میں میری نوکری ہے اور مجھے واپس جانا ہوگا۔ میں مقامی سیاستدانوں کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ میری صاحبزادیاں ہالینڈ میں زیر تعلیم ہیں اور میری اہلیہ اپنے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ میں نے بھٹو سے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کا وقت دیں اور مجھے اپنی اہلیہ سے مشورہ کرنے دیں۔ جب میں نے اپنی اہلیہ سے بات کی کہ ہم ہالینڈ واپس نہیں جائیں گے، تو وہ حیران اور پریشان ہو گئیں اور اس منصوبے کو مسترد کر دیا۔ میرے جھوٹ نہ بولنے کی ساکھ کی بنا پر کچھ دیر توقف کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے اہلیہ سے کہا کہ میں بلند و بانگ دعووں سے بچتے ہوئے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے سوا پاکستان کے لیے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس طرح ان کا ذہن بدل گیا اور انہوں نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ دسمبر 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو ڈاکٹر قدیر خان سے ملے اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ جوہری بم کے حصول کے لیے وہ پاکستان کی جس حد تک مدد کر سکتے ہیں کریں۔ اگلے سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے مبینہ طور پر سینٹریفیوجز کی ڈرائنگ وہاں سے لی اور بنیادی طور پر مغربی سپلائرز کی فہرست تیار کی جو اس کام کے لیے پرزہ فراہم کر سکتے تھے۔ دسمبر 1975 کو ڈاکٹر خان ہالینڈ سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کی ہمراہ ان کی اہلیہ اور 2 صاحبزادیاں بھی تھیں۔ اس سفر میں وہ مبینہ طور پر اپنے ہمراہ بلیو پرنٹ اور پرزے فراہم کرنے والوں کی فہرست پاکستان لا رہے تھے۔ ابتدا میں ڈاکٹر خان نے پاکستان ایٹمک انرجی کمیشن کے ساتھ کام کیا، لیکن ادارے کے سربراہ منیر احمد خان سے ان کے اختلافات ہو گئے۔ 1976 کے وسط میں ذوالفقار علی بھٹو کی ہدایت پر ڈاکٹر خان نے انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری قائم کی تاکہ یورینیم افزودگی کی صلاحیت کو پروان چڑھایا جائے۔ مئی 1981 میں اس لیبارٹری کا نام خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا گیا، جس کا مرکز کہوٹہ میں تھا۔ ڈاکٹر خان نے جرمن نمونے کے مطابق سینٹریفیوج کا ابتدائی نمونہ تیار کیا اور ضروری اجزاء کی درآمد کے لیے پرزے فراہم کرنے والوں کی فہرست استعمال کی۔ پرزے فراہم کرنے والوں میں دیگر کے علاوہ سوئس، ڈچ، برطانوی اور جرمن کمپنیاں شامل تھیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی انتھک محنت سے اس ناممکن کام کو ممکن بنا دیا اور پاکستان کا ایٹم بم تیار ہو گیا۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان کی سلامتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پاکستانی معاشرے میں ڈاکٹر خان کو بے مثال جوہری سائنسدان تصور کیا جاتا ہے اور اس معاملے میں کوئی بھی ان کے ہم پلہ نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی کسی اور کا ان سے موازنہ ہو سکتا ہے۔ وہ پاکستان کی سلامتی کی علامت اور جوہری بم کے خالق و بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔